اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ماہ مبارک کی تمام تر مغفرتوں اور تمام تر رحمتوں اور برکات سے زیادہ مستفید ہو رہے ہوں گے۔ مگر میں آج اس پیغام کے ساتھ کہ مومن کو یاد دہانی کرانی چاہیے، آپ کو آج یاد دہانی یہ کرانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی جہاں پہ زندگی کے ہر پہلو پہ سیرت محمد و آل محمد پہ چلنا ہے، تو وہیں پہ ہم نے اپنے ماہ مبارک کی عبادات، خاص طور پہ سحری اور افطاری میں بھی محمد و آل محمد کی سیرت کو، خانوادہ رسول کو اور ان کی سیرت کو ملوز خاطر رکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی افطاری کا اہتمام کیسے کیا، انہوں نے اپنی سحریوں کا اہتمام کیسے کیا، انہوں نے اس مہینے کی برکات اور رحمتوں سے ہمیں کس طرح زندگی گزارنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کا سبق دیا۔ اس لیے کہ ہم عموماً عام طور پر یہاں پہ آ کے جب ہماری سحری اور افطاری کا وقت ہوتا ہے تو ہم سیرت محمد و آل محمد کو بھول جاتے ہیں، اور وہ ہمارے سحری اور افطاری جو کہ خاص عبادت ہے وہ ایک رسم میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ ہمارے سحری اور افطاری ایک جو خاص عبادت ہے اور ایک بہترین عبادت ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کے سامنے افطار کا سامان رکھا جاتا ہے تو اس وقت جب انسان پروردگار عالم سے جو دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے، مگر ہم جب اس کو رسم میں لے جاتے ہیں اور ایک دعوت کا اہتمام کر لیتے ہیں، ایک دعوت کی شکل اختیار کر لیتی ہے جب ہماری افطاری، اور ہم اپنے ضرورت مندوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو اور بھول جاتے ہیں اور ایک دعوت کا ہم اہتمام کر لیتے ہیں اور ایک دعوت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو اس وقت سیرت محمد و آل محمد کا ہمیں سہارا لینا چاہیے اور اس سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے سحری اور افطاری کا اہتمام کس طرح کیا اور انہوں نے اس کو کس طرح گزارا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ ان عبادات میں، خاص طور پہ سحری اور افطاری کی عبادات میں، ضرورت مندوں کو یاد رکھیں گے اور سیرت محمد و آل محمد کے مطابق اپنی یہ عبادت گزاریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔